اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلوات صلی علی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پھر بھی ایک دفعہ محبت کے ساتھ صلوات پڑھ لیں دعا ہے مالک الملک کی پاک بارگاہ میں مالک خالق الہادی سینٹر کا یہ اہتمام انتظام دونوں جہانوں کی مخدومہ سیدۃ النساء العالمین کی صف عزا بچھائی میرا مولا اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے میرا مالک اس کا اجر عظیم عطا فرمائے آغا جان اور ان کے جتنے معاونین ہیں مالک ان کے مال جان رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے آپ تمام احباب مومنین و مومنات دور نزدیک سے سفر کر کے یہاں پر ذکر پاک کی خاطر تشریف لے آئے ہیں مالک آپ کا یہاں پر گزرا ہوا ایک ایک لمحہ بلکہ ایک ایک سانس عبادت میں شمار فرمائے بیمار مومنین کو مولا شفا عطا فرمائے بے اولاد مومنین کو مولا اولاد عطا فرمائے وارث زمانہ کا جلد ظہور ہو تاکہ حق اور باطل کا فیصلہ ہو مل کے با آواز بلند صلوات پڑھ لیں اللہم صلی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سارے مل کے بولو حیدری خالق کن مالک ارض و سما میں نے دعا سے ذکر پاک کا آغاز کیا ہے توجہ چاہوں گا توجہ بھی کیجئے آمین بھی کہیے اور تائید بھی کیجئے خالق کن مالک ارض و سما التجا ہے التجا ہے التجا خالق کن مالک ارض و سما التجا ہے التجا ہے التجا میں تہ دل سے کہوں یہ بار بار میں تہ دل سے کہوں یہ بار بار سیدہ کے دشمنوں پر بے شمار میں کہوں تہ دل سے بار بار سیدہ کے دشمنوں پر بے شمار نعت کہنے کا ہنر بھرپور دے یا رب نعت کہنے کا ہنر بھرپور دے دل میں عشق مصطفیٰ کا نور دے دل میں عشق مصطفیٰ کا نور دے اس قدر تیرا کرم ہو بے حساب اس قدر تیرا کرم ہو بے حساب
سب کہیں مجھ کو غلام ابو تراب، سب کہیں مجھ کو غلام ابو تراب، زندگی کو چھو نہ پائے گھٹن، زندگی کو چھو نہ پائے گھٹن، روح میں زندہ رہے عشق حسن، روح میں زندہ رہے عشق حسن، التجا ہے تجھ سے اے رب المشرقین، التجا ہے تجھ سے اے رب المشرقین، دل دھڑکنے کی صدا ہو یا حسین، یا حسین۔ لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ غم دل سے اس طرح دور ہو، غم یعنی غم دنیا، یہ جو دنیا کا غم ہے، غم دنیا، دل میرا جو دل ہے، آپ کا جو دل ہے، یعنی ہم سب کی یہ دعا ہے نا، دل غم دنیا سے یوں آزاد ہو، دل غم دنیا سے یوں آزاد ہو، فقط پرسادار سید سجاد ہو، فقط پرسادار سید سجاد ہو، علم دے تحقیق سے تاکید سے، یا رب علم دے تحقیق سے تاکید سے، باقر العلوم کی تائید سے، باقر العلوم کی تائید سے، راستہ کوئی نہ فاسق ہو میرا، راستہ کوئی نہ ہو فاسق میرا، رہنما رہنما ہو جعفر صادق میرا، راستہ نہ کوئی ہو فاسق میرا، رہنما رہنما ہو جعفر صادق میرا، مجھ کو نفرت ظلم سے ظالم سے ہو، مجھ کو نفرت ظلم سے ظالم سے ہو، یوں محبت موسیٰ کاظم سے ہو، یوں محبت موسیٰ کاظم سے ہو، نہ ادھر آئے کوئی رنج و بلا، نہ ادھر آئے کوئی رنج و بلا، میرے ضامن ہو میرے مولا رضا، میرے ضامن ہو میرے مولا رضا، شمار میرا بھی ہو ان میں جو ہیں متقی، شمار میرا بھی ہو ان میں جو ہیں متقی، یوں نظر کرم کر دیں مولا تقی، یوں نظر کرم کر دیں مولا تقی، وسوسہ ہو نہ کوئی وہم و گمان، وسوسہ ہو نہ کوئی وہم و گمان، یوں کرم کر کے مجھ پر مولا نکی ہوں مہربان، یوں کرم کر کے مجھ پر مولا نکی ہوں مہربان، دشمن پر عطا ہو مجھ کو برتری، دشمن پر
عطا ہو مجھ کو برتری، قوت عطا کریں یوں مولا عسکری۔ نہ تمنا تاج کی، نہ تمنا تاج کی، نہ تخت کی، نہ تمنا تاج کی، نہ تخت کی، معرفت ہو بس امام وقت کی۔ مل کے صلوات پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عبادتاً 1 ربائی کے ساتھ میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ آگے ہیں برخودار پڑھیں۔ ایک صلوات پڑھ لیں، تنویر کبریا ہے سراپا حسین کا، تنویر کبریا ہے سراپا حسین کا، موسیٰ سے کہہ دو دیکھ لے جلوہ حسین کا۔ یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ زلیخا کی بلائی ہوئی خواتین نے جب یوسف علیہ السلام کا چہرہ دیکھا تو سیب کاٹنے کی بجائے انگلیاں کاٹی۔ توجہ کیجئے اور ایک بار پھر سماعت فرمائیے۔ تنویر کبریا ہے سراپا حسین کا، تنویر کبریا ہے سراپا حسین کا، موسیٰ سے کہہ دو دیکھ لے جلوہ حسین کا۔ انگلی تو کیا کاٹ کے رکھ دیتی اپنا سر، انگلی تو کیا کاٹ کے رکھ دیتی اپنا سر، چہرہ جو دیکھ لیتی زلیخا حسین کا۔ جزاکم اللہ، سلامت رہیں۔ درود پڑھی ایک آواز سے بلند صلوات۔ گزری جو فاطمہ پہ سنایا نہیں گیا، گزری جو فاطمہ پہ سنایا نہیں گیا، قاتل کا نام تک بھی بتایا نہیں گیا، قاتل کا نام تک بھی بتایا نہیں گیا، اور رکھ رکھ کے اس پہ پیر وہ چلتے چلے گئے، رکھ رکھ کے اس پہ پیر وہ چلتے چلے گئے، در فاطمہ پہ صرف گرایا نہیں گیا، در فاطمہ پہ صرف گرایا نہیں گیا، اور خیبر کا باب جس نے اٹھایا تھا ایک روز، غم فاطمہ کا اس سے اٹھایا نہیں گیا، غم فاطمہ کا اس سے اٹھایا نہیں گیا، اور مارا تھا جس پہ درہ لعین تمام عمر، وہ ہاتھ فاطمہ سے اٹھایا نہیں گیا، وہ ہاتھ فاطمہ سے اٹھایا نہیں گیا، رو رو کے مر نہ جائیں وہ بچے یہ سوچ کر، رو رو کے مر نہ جائیں وہ بچے یہ سوچ کر، رخسار بیٹیوں کو دکھایا نہیں گیا، رخسار بیٹیوں کو دکھایا نہیں گیا، اور حد ہو گئی ہے فخر کہ قبر بطول پر، فخر عباس رضوی جن کا لکھا کلام ہے، حد ہو گئی ہے فخر کہ قبر بطول پر برسوں سے ایک چراغ جلایا نہیں گیا، برسوں سے ایک چراغ جلایا نہیں گیا۔ ملتمس ہوں بڑی جلدی سے جناب محترم ندیم عباس خان صاحب سے آئیں، نذرانہ عقیدت پیش کریں، ان کے آنے پہ محمد و آل محمد صلوات۔
خاندان دورہ باواز بلند تر صلوات. اپنی صحت و سلامتی کے لیے خلوص دل سے باواز بلند تر صلوات. آغا صاحب کی صحت کے لیے طہا بھائی کی، فرحان بھائی کی، راحت بھائی کی اور ہمارے لاما صاحب جو ہمارے آئے ساتھ ان، اور اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے عظمت خاندان ادارہ باواز بلند تر صلوات. آپ لوگ اجازت ہے بھیا، آپ لوگ اجازت ہے، ایک کتاب نظر کروں گا. کروں گا بات ادب کی حدود کے اندر، کروں گا بات ادب کی حدود کے اندر، کہ جیسے دین بند ہو درود کے اندر. علی کا نعرہ لال خون ہو جس کے وجود کے اندر. تھوڑا آگے ہو جائے آپ لوگ ذرا. آپ جیے راحت بھائی. جو علی کی ولا کا منکر ہے، جو علی کی ولا کا منکر ہے، وہ سجدائے خدا کا منکر ہے. جو علی کی ولا کا منکر ہے، وہ سجدائے خدا کا منکر ہے. جو علی کی ولا کا منکر ہے، جو علی کی ولا کا منکر ہے. سر شعر دیکھیے گا. اس پہ تو لعنت مدینہ کرتا ہے، اس میں تو لعنت مدینہ کرتا ہے. جو بھی کربو بلا کا منکر ہے، جو علی کی ولا کا منکر ہے. تو سانس لیتا حرام لگتا ہے. حیران بھائی، تو سانس لیتا حرام لگتا ہے. جو علم کی ہوا کا منکر ہے، جو علی کی ولا کا
منکر ہے بابا سے بلند تر صلوات سند کے ٹکڑے ہوا میں اڑا کے ہنسنے لگا رسول زاد سے گستاخ ایسے کہنے لگا بتاؤ کون سی بتاؤ کون سی جاگیر ہے تیری زہرا بھر دربار روتی رہی کھڑی زہرا بھر دربار میں حسن حسین سے سچے گواہ بھی جھٹلائے رلا کے بی بی کو ظالم ذرا نہ شرمائے بھلا نہ پائے گی بھلا نہ پائے گی امت کی بے رخی زہرا بھر دربار روتی رہی کھڑی زہرا یہ اس کی بیٹی ہے جس نے دو لخت چاند کیا وہ جس کے نور نے ہر روشنی کو ماد کیا اسے ستانا اسے ستانا دکھیاری ہے بڑی زہرا بھر دربار میں سیاہ بال جما کے سفید تر دیکھے تو کیر کیسے کہوں بیٹیوں نے سر پیٹے گئی تھی اس طرح گئی تھی اس طرح گھر ہے تھکی تھکی زہرا بھر دربار روتی رہی کھڑی زہرا نہ جانے کس طرح نہ
جانے کس طرح حق مانگتی رہی زہرا بھر دربار روتی رہی کھڑی زہرا بھر دربار میں حسن حسین سے سچے گواہ بھی جھٹلائے رلا کے بی کو ظالم ذرا نہ شرم آئے بھلا نہ پائے گی بھلا نہ پائے گی امت کی بے رخی زہرا بھر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا بھر دربار میں عظمت فاطمہ زہرا بآواز بلند تر صلوات جزاکم اللہ احسن الجزا۔ ندیم بھائی سلامت رہیں، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بلند تر صلوات پڑھ دیجیے۔ اور اس بات کی گواہ ہے تربت بطول کی، ناراض کلمہ گو سے ہے بیٹی رسول کی، اور اقبال جس سے راضی نہیں بنت مصطفیٰ، اس کلمہ گو نے ساری عبادت فضول کی۔ میں ایک دفعہ پھر انتہائی مشکور ہوں حجت الاسلام قبلہ سید نصرت عباس بخاری کا کہ وہ پاک بی بی کا پرسہ دینے ہمارے ہاں تشریف لائے۔ میں آپ کے اور ان کے درمیان زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ امین علامہ سید نصرت عباس بخاری صاحب سے کہ وہ آئیں اور ذکر محمد و آل محمد سے ہم کو مستفیض فرمائیں۔ ان کی آمد پہ بلند آواز میں بلند تر صلوات۔ آل محمد صلوات۔ ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات محرومین، تمام علماء، تمام شہداء شب جمعہ ہے، اپنے محرومین کو، میرے محرومین کو، بانیان مجلس کے محرومین کو، استاد شہید سبت جعفر، شہید عارف حسینی، فلسطین کے شہداء کی روح کو بڑھ کر باشتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین نبینا سیدنا ابو القاسم محمد
آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات بید محمد والا عزیزان محترم، ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے کی کچھ مجالس سے خطاب کرنے کی خداوند متعال نے توفیق عطا فرمائی کہ آپ مومنین میں حاضر ہوں اور اللہ کا ذکر کریں اور ان کا ذکر کریں جن کا خود خدا ذکر کرتا ہے۔ شب جمعہ بھی ہے، بہرحال آپ جانتے ہیں کہ اور مناسبت ہے کل بہرحال ایک روایت سے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ امام کی بہرحال ایک روایت سے کل ولادت بھی تھی اور بہرحال پہلی شہادت کی جو تاریخ ایک 45 دن کی روایت ہے، ایک 75 دن کی اور ایک 95 دن کی۔ زیادہ تر لوگ 95 دن والی جو ہے وہ بہرحال زیادہ جو ہے وہ لوگ اس میں ایام اعزاء مجلس کا سلسلہ جاری کرتے ہیں، لیکن بہرحال کچھ سالوں سے 75 دن والی روایات بھی جو ہے وہ سے بھی مجلس شروع کی جاتی ہیں اور آخر تک سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے۔ اور یہ بھی بہرحال آخری زمانے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ ذکر جسے تاریخ میں چھپایا گیا وہ بہت زور و شور سے کیا جائے گا، اور یہ خود جب لوگ پہچان جائیں گے ان خاتون کو تو خود بخود یوسف زہرا آ جائے گا۔ تو اصل اسی کا ہی انتظار ہے کہ جو پردے کے پیچھے ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں جبکہ وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ بہرحال یہ چند دن خدا نے توفیق دی ہے، کچھ عناوین آپ مومنین کے درمیان میں حاضر ہوں۔ پروردگار انسان کو خلق کیا اور اس وجود کو ایسا ڈیزائن کیا، اسٹرکچرائز کیا کہ اسے جو ہے وہ ہدایت کی ضرورت ہے، گو کہ وہ اپنے مادی معاملات کو خود طے کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کے اندر بھی صلاحیت خدا نے بائی ڈیفالٹ رکھی ہے۔ انسان جو ہے وہ کیسے کھائے گا، کیسے پیے گا، کیا کیا کھائے، کس طرح بنا کے کھائے، الگ الگ لوگ ہیں، الگ الگ دنیا ہے، الگ الگ خوراکیں ہیں، لیکن کھانا کیا ہے یہ خدا نے بتانا ہے، کیونکہ وہ اس کے انٹرنل ڈیزائن سے وہی واقف ہے۔ کھانے کو تو ساری چیزیں ہیں، وہی خدا تو نے ہی بنائی ہے، طرح طرح کی مچھلیاں بھی تو نے بنائی ہیں، اور بھی سمندر کی اتنی اسپیشیز ہیں تو نے بتائی ہیں، جانور بھی تیرے ہی بنائے ہوئے ہیں، تو کھانے کو تو سب کچھ ہی ہے، لیکن کہا نہیں، کھانا کیسے ہے یہ بھی میں ہی بتاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارا ایک لقمہ تمہارے شاید مادی بدن کو تو بقا دے سکتا ہے لیکن تمہاری روح کو فنا کر سکتا ہے۔ اس کے اس سٹرکچر کے لیے اب ظاہر ہے دنیا بدن کو تو ٹیسٹ کر سکتی ہے کہ بھئی آپ خدا نخواستہ کوئی شخص مریض ہو جائے تو میڈیکل سائنس بتاتی ہے مثلا آپ یہ نہیں کھائیں، آپ کے لیے ضرر ہے، یہ کم پئیں نقصان دہ ہے، یا فلانے وقت پہ یہ کھائیں یہ صحت کے لیے ضروری ہے۔ یہ ظاہر ہے اس کا تعلق مادے سے، آپ کے ٹیسٹ سے ہے، آپ کی باڈی سے ہے، آپ کے بلڈ سے ہے۔ جو لوگ سمندر کنارے رہتے ہیں ان کی غذائیں مختلف ہیں باڈی کی وجہ سے، جو لوگ پہاڑوں میں رہتے ہیں، سردیوں میں رہتے ہیں، ان کی غذائیں مختلف ہیں، نہ وہ یہ برداشت کر سکتے ہیں نہ وہ اس کو برداشت کر سکتے ہیں، کہ بدن کا تعلق ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اب بدن تو یہیں رہ جائے گا، جتنا بھی آپ اس کی صحت افزائی کر لیں، اس کو اچھا بنا لیں، اس کو خوبصورت بنا لیں، یہیں رہ جائے گا۔ اور اچھی بات ہے، بہرحال اسلام ظاہری بدن کو کی بھی تاکید کرتا ہے کہ آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کے بدن کو نقصان ہو، جس سے آپ کے بدن کو ضرر ہو، اور طہارت پاکیزہ رہیں۔ کل جیسے جمعہ ہے، غسل جمعہ کو
سنت موقدہ ہے، یعنی اتنا زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ پورے ہفتے پانی نہیں ہے تو جمع کرو اور پھر غسل کرو جا کے. ظاہر اس کے اپنے اثرات ہیں، یعنی بدن بھی طاہر ہو، کپڑے بھی صاف ستھرے ہوں، انسان معطر رہے، لیکن اصل عطر اس کی روح کے لیے ضروری ہے. اور روح معطر نہیں ہو سکتی جب تک وہ ذکر نہ کرے جو اس کے بدن کے ساتھ اس کی روح کو معطر کرتا. اور وہ کوئی نہیں بتا سکتا سوائے اس کے کہ جو خالق انسان ہے. وہ جانتا ہے کہ اس کے بدن کی روح، اس کے اجزاء کو کیا چیز ہے جو اس کو کامیابی کی طرف لے کے جاتی. قرآن کی آیت ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں. خدا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ ہو جاؤ اللہ ہی کا ذکر ہے جو دلوں کو اطمینان دیتا ہے. اور قلوب کا ذکر ہے، ظاہر ہے یہ جو قلب جسے قرآن مخاطب کر رہا ہے یہ والا قلب نہیں ہے، یہ ہارٹ، یہ گوشت کا ٹکڑا نہیں ہے. بہرحال اس کی اپنی اہمیت ہے، یہ پوری باڈی کو خون پمپ کرتا ہے، اس کی دھڑکنیں بند ہو جائیں، اس میں مسئلہ ہو جائے تو انسان ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہ پھر بھی یہیں کے لیے ہے. وہ جو قلب جس کا قرآن ذکر کر رہا ہے یہ وہ قلب ہے کہ اگر یہ سالم نہ ہوا تو اس دن بڑی مشکل میں انسان پھنس جائے گا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بھی قرآن کی آیتیں ہیں. اور وہ ہستی کہ جس کا کلام کلام امیر ہے، کلام صدیقین ہے، ویسا کلام خدا کے کلام کے بعد اور رسول کے کلام کے بعد کسی کا کلام نہیں ہے. قال امیر المومنین ہے کہ جو خود خدا کی بارگاہ میں اپنی مناجات میں فرماتے ہیں کہ اللہم انی اسألک یوم لا ینفع، پروردگار میں تجھ سے اس دن کا سوال کرتا ہوں جس دن کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی سوائے اس کے جو قلب سلیم لے کر آئے گا. یعنی اس دن کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی لیکن سالم قلب. اب آپ بولے سالم قلب کیا لے کے جائیں ہمارے ہارٹ میں آپریشن نہ ہو. بیچارے نے 4 آپریشن کرائے ہوں، بائی پاس سرجری کرائی ہو، وہ بیچارے کہ خدا کی بارگاہ بولے پروردگار میں نہیں، وہ قلب نہیں، وہ قلب کہ جو انٹرنل ہے، جسے خدا جانتا ہے کہ اسے صحیح کیسے کرنا ہے. اسی قلب کی ہدایت کے لیے پروردگار نے انسانیت کی بقا کے لیے اپنے نمائندوں کو بھیجا. 1,24,000 پیغمبر جتنے بھی آئے، کسی نے جو ہے وہ البتہ جس دور میں تھے ان سے بہتر علم کوئی نہیں رکھتا تھا، ان سے بہتر جو ہے وہ چیزوں کی معرفت کوئی نہیں رکھتا تھا. انہوں نے اپنی امتوں قوموں کو سکھایا. اور ظاہر ہے کیونکہ مخلوقات جتنی بھی ہیں سب خدا کی تھیں. ہر نبی نے اپنے دور کے اندر، چاہے وہ کھیتی باڑی کا نظام ہو، چاہے وہ لوہے کے پگھالنے کا نظام ہو، چاہے وہ کوئی چیز سینے کا ہو، زبانوں کا ہو، اپنے نبیوں کے ذریعے سے. حضرت نوح جب کشتی بنا رہے تھے تو دنیا نے کشتی نہیں دیکھی تھی کیونکہ پانی اتنا تھا ہی نہیں. اس جہاں پہ وہ تھے پانی تو وہ تھے، کیا بنا رہے ہو، انہیں کیا پتا کیا بنا رہے. لیکن خدا نے کہا کہ نہیں نوح، اس کشتی کو تیار کرو. لوگ مذاق اڑاتے تھے، تمسخر کرتے تھے اللہ کے نبی کا. لیکن جب زمین اور آسمان سے پانی اوپر سے بہنے لگا، نیچے سے اگلنے لگا، تب اسی کشتی نے انسانیت کو بقا دی ہے. کیوں؟ اللہ جانتا ہے کہ اپنے بندے کو کیسے بچانا ہے. عزیزان محترم، بہرحال یہ جو کشتی ہے جس نے اس وقت کی پوری انسانیت، کیا پوری باقی مخلوقات کو بھی بچایا، جتنی خدا کی مخلوقات تھی سب اسی کشتی میں ایک جوڑا سوار ہوا. اور پھر اس کے بعد 6 مہینے جو ہے وہ کہتے ہیں پانی میں رہا، اور پھر جو کوفہ کا مقام ہے وہاں پر آ کر رکی. اس بقا سے ہی تو رسول خدا نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح کی کشتی کی جیسی ہے کہ جو اس میں سوار ہوگا وہی بچے گا. اب یہ کہ بہرحال سلسلہ جاری اور ساری رہا، اور آتے آتے آخری رسول تک آیا، اور اس کے بعد یہ انسانیت کی بقا، اور بہرحال پھر نبوت کا سلسلہ اختتام کو پہنچا. اور پھر اللہ نے دوسرا ایک نظام دیا کہ جو بہرحال نبوت کے بعد کا نظام تھا، لیکن سارے نبیوں کی محنتوں کی بقا اسی نظام میں تھی. اگر یہ نظام نہ ہوتا تو آج ہم
نہ انسان ہوتے، نہ مسلمان ہوتے، نہ سجدے ہوتے، نہ یہ عبادتیں، کچھ نہیں ہونا تھا. کیونکہ وہ جو اتنی محنت تھی اس کو بہرحال بچانا تھا. اس کو بچانے کے لیے کوئی ایسا سسٹم ڈیزائن کیا خدا نے کہ جو ہر دور کے اندر چل سکتا ہے اور چل سکتا تھا. وہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے اس کو پہچانا نہیں، کیونکہ لوگوں کے اندر بھی بائی ڈیفالٹ پرابلم انسان کے اندر تو ہے. انسان جو ہے وہ نسیان بھی ہے، انسان جو ہے وہ بہرحال ریٹیلیٹ بھی کرتا ہے، یہ بھی ہے. کیونکہ دوسرا سسٹم بھی ساتھ ساتھ آ رہا تھا، وہ سسٹم کے جو انسانیت کی ہدایت کے مقابلے میں تھا. نبی جتنے بھی آئے ہیں ان کو کس کا مقابلہ کرنا پڑا؟ ایک ہی سسٹم تھا جو شکلیں بدل کے آتا رہا. کہیں وہ فرعون کی طرح آیا، کہیں وہ قارون کے خزانوں کی طرح آیا، کہیں وہ شداد بن کے آیا. کچھ بھی بن کے آتے آتے وہ رسول کے مقابلے میں بھی آئے. جب انہوں نے دیکھا کہ مکہ کے اندر رسول خدا سے جب انہوں نے اعلان کیا، انہوں نے پہلے تو کوشش کی کہ اپنے طاقت سے روکے، نہیں روک پائے. پھر انہوں نے جو ہے وہ سفارشیں لگائیں، پھر انہوں نے کہا کہ بادشاہ بناؤ، جو دے سکتے ہو یہ دے دو وہ دے دو. دیکھا کہ وہاں معاملہ کچھ ہے ہی نہیں، ظاہری دنیا کا معاملہ ہے ہی نہیں. ابھی پریشان تھے کہ کیسے روکیں. اوس و خزرج آپ جانتے ہیں مدینہ کے جو دو بڑے قبیلے تھے، کتنی ان کی لڑائی ہے. 200 سال وہ لڑتے رہے، ایک جانوروں پہ لڑتے رہے ہیں. وہ انسانیت ایسی تھی. ان میں سے ایک قبیلے کے لوگ آئے مکہ، اور آ کر مکہ کے مشرکین سے کہا کہ ہماری مدد کریں. کہا کیوں؟ بھائی ہمارے مسائل ہیں. تو ادھر مکہ والوں نے کہا کہ ہم تمہاری کیا مدد کریں، ہم تو خود پھنسے ہوئے ہیں. کہا کیوں؟ کہا ہمارے درمیان میں ایک شخص کھڑا ہو گیا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ہم تو اس مشکل میں گرفتار ہیں، ہم تمہاری کیا مدد کریں. اب اسی پریشانی میں تھے، دونوں جان لگے. تو کہا خبردار، خانہ کعبہ کے پاس جانا تو کانوں میں کچھ ڈال کے جانا. کہا کیوں؟ کہا وہ پتہ نہیں کیا پڑتا ہے کہ لوگوں کے دلوں پہ اثر ہو جاتا ہے. نعوذ باللہ. نبی کو کیا انہوں نے اس زمانے میں کہا. دونوں نے کانوں میں کچھ ڈالا، چلے گئے. اب دیکھا رسول خدا کھڑے ہیں، باتیں کر کچھ کہہ رہے ہیں. ابھی ان کو آواز تو نہیں آ رہی. تو ان میں سے ایک نے بولا کہ ہم جب مدینہ جائیں گے تو لوگ ہم سے پوچھیں گے کہ کیا ہوا، تو ہم کہیں گے کہ کوئی شخص تھا. تو کہا کون تھا، کیا باتیں کرتا تھا؟ تو ہم لوگوں کو کیا بتائیں گے؟ ہم بولیں گے میرے کانوں میں کچھ تھا، ہمیں آواز نہیں آ رہی تھی. تو لوگ ہم سے پوچھیں گے یہ کیا بات ہوئی، سنتے تو صحیح وہ شخص کیا کہتا ہے. تو دونوں نے اپنے کانوں میں سے ہٹایا. جیسے ہی ہٹایا قرآن کی تلاوت تھی. جب قرآن اور کلام الہی کو سنا تو عزیزان محترم دونوں مسلمان ہو گئے. یہ ہے اس کلام میں طاقت، اور یہ ہے اس زبان میں طاقت. اب مسئلہ سارا یہی ہے، ہم ہیں تو مسلمان. اب یہ قرآن ہم پہ کیوں نہیں اثر کرتا؟ قرآن میں خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں، ادھر مسئلہ ہے. سافٹ ویئر جو ہے وہ اس میں وائرس آیا ہوا ہے. یہی مسئلہ ہے نا. ایک باڈی تو سن رہی ہے، اندر جذب نہیں ہو رہا. ورنہ کیسے کیسے لوگ تاریخ میں گزرے. قرآن کی ایک آیت سنی، فضیل آپ جانتے ہیں کیسا شخص تھا. لوگوں کے گھروں میں ڈاکے، اپنے لوگ خوف کھاتے تھے فضیل کا نام سننے سے. رات کسی کے گھر دیوار کو پھیلان کر جا رہا تھا، برابر میں قاری قرآن کی تلاوت کر رہا تھا کہ کیا وہ وقت نہیں آ گیا جب دل جو ہے وہ پلٹ جائے. بس وہ ایک آیت سنی اس نے بولا ہاں وقت آ گیا، دل پلٹ گیا. جانے بہت. اسی لیے انسان کو بریکٹ میں کوئی ایسے کام نہیں کرنے چاہیے کہ جہاں اس کا دل سخت ہو جائے، جہاں اس کے اندر احساسات جذبات ختم ہو جائیں. یہ بہت ضروری ہے. جس دور میں ہم زندہ ہیں مادی دور ہے، میٹلسٹک ورلڈ ہے. اتنا انسان چیزوں کو دیکھتا ہے دل مردہ ہو جاتا ہے، احساسات ختم ہو جاتے ہیں. علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جانتے ہیں تفسیر المیزان لکھی انہوں نے. ان کی بیٹی کہتی ہے کہ میں نے انہیں بتایا کہ مثلاً ایک بلی کا بچہ جو ہے وہ جو روڈ کی نالی ہے اس کے اندر پھنسا ہوا ہے. اٹھے اس حالت میں، بزرگی میں اٹھے، بلایا، لوگوں کو بلایا اور اس کی حالت ایسی دیکھی اور انہوں نے اس کو نکلوا دیا. خیر تو میں نے کہا بابا ابھی آپ کی اتنی ایج نہیں ہے، ابھی آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب آپ اتنے احساساتی کیوں ہو رہے؟ کتنی بلی کی بچیاں گاڑیوں کے حادثوں میں مر جاتی.
تو انہوں نے بولا کہ بیٹا یہ احساس ہونا بڑا ضروری ہے انسان کی وجود، یہ عاطفیت ہونا بڑا ضروری۔ دنیا میں کتنے حادثے ہو رہے ہیں اور انسان گزر جائے، کیا گزر، کچھ نہیں کر سکتا تو کم از کم دل تو اس کا شکستہ ہونا چاہیے۔ آپ کے سامنے فلسطین میں ہونے والے واقعات، ملبوں کے نیچے سے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے، انسانیت تو ہونی چاہیے نا، چاہے مسلمان ہو نہ ہو، فلانا کوئی بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انسانیت کا جو تقاضا ہے وہ کسی مذہب فرقے سے نہیں ہے، اور اصل اسلام انسانیت ہے۔ اگر انسانیت نہ ہوتی تو سید الشہداء روز عاشورہ اپنے بیٹے کے قاتل کو ہدایت نہیں دیتے، ہدایت دی ہے انہوں نے، انسانیت تھی، یہی تو اسلام ہے اصل انسان۔ لیکن ہم لوگ، اللہ اکبر، ہم لوگ کیسے ہو گئے؟ اب ہم اپنے آپ پہ غور کریں، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، ہم ایسے ہو گئے کہ جو میری بات نہیں مانتا وہ کافر، میری بات نہیں مانتا منافق، میرے نظریے پہ جو نہیں چلتا اسلام سے خارج۔ یعنی ہم تو اگلے کو پھینک دیتے ہیں باہر، وہی دنیا ہے، نظریات پائے جاتے ہیں، آئیڈیولوجیکل ڈیفرنسز ہوتے ہیں، ساری چیزیں ضروری ہیں، وہ انسان کی ترقی اور رشد کے لیے ضروری ہے۔ سب اگر ایک جیسے ہو جائیں تو سب پھر بڑائی ہوں گے یا ڈرائیور ہوں گے یا بیکری ہوگی، بھائی ایک طرح سے آپ کیا کریں گے؟ آپ کو الگ الگ لوگ ہونے چاہیے، لیکن اصل محور انسانیت ہے، رشد ضروری ہے انسان، لیکن اجتماع کے ساتھ جانے بہت ضروری ہے کہ انسان اگر اہل بیت سے جڑا ہو خاص طور پر تو اس کے قلب میں وسعت ہونی چاہیے، وہ ایکسیپٹ کرے نہ کہ ریجیکٹ کرے، اسے قبول کرنا ہے، اسے سننا ہے، اسے جاذبہ علی چاہیے بھائی، اس کے وجود میں میگنیٹ ہونا چاہیے کہ لوگ جذب ہوں اس کی طرف، بھائی جذب کریں، کیونکہ خود ولایت جو ہے وہ جذب کرتی ہے نہ کہ ریپیل کرتی ہے، ریپیل کرتی ہے اسے جو حق پہ نہیں ہوتا، اس کو ریپیل کرتی ہے جو حق پہ نہیں ہو، لیکن باقی تو جذب کرتی ہے۔ تو ہمارے اندر بہرحال جاذبیت ہونی چاہیے، ہم جذب کریں، کیونکہ معاملہ یہاں کا نہیں ہے، میں نے وہی بولا، صرف ہارڈ ویئر پہ معاملہ نہیں، معاملہ سافٹ ویئر کا ہے، سافٹ ویئر وہاں جا کے کھلے گا کس کا کیسا سافٹ ویئر تھا، لیکن اپڈیٹ یہیں کرنا ہے۔ تو جانے ہوتا ہے مجھے مکہ والوں کو جب یہ پریشانی ہوئی کہ معاملہ اب نہیں سمٹ رہا، اب کیا کریں، تو اب یہ بیٹھے ہوئے سارے کہ اب کس طرح کریں، تو بہرحال وہی آیا جسے خدا نے اوپر سے نکالا تھا، وہ ہر دور میں گھومتا گھماتا تھا اس کو، کیونکہ بہت پریشانی تھی کہ یہ آخری نبی انسانیت کی بقا، انسانیت کو کمال، کیونکہ ہر مذہب میں اس نے اپنی سٹوری ڈال دی تھی، اب نے آ کے اس نے سب کو ٹکڑے ٹکڑے کرا دیا، سب کو بنی اسرائیل کے بعد، اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ عیسائیوں کے اندر کے فرقے اور وہ حالتیں انہوں نے بنا دی کہ اس کو تو یہی تھا کہ میں تو کامیاب ہوں، لیکن جیسے ہی وہ نور آیا کہ کن تو کنزن مخفیًا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا نور محمد کو خلق کروں، وہ جو نور اترا جانے محترم، تب اس نے بڑی طاقت لگائی، پریشانی تو وہ ان کی آخری جو بارر کہتے ہیں علماء بیان کرتے ہیں کہ میٹنگ، یہاں یہ سب بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ آیا بوڑھا شخص بن کے، اس نے بولا کہ کیا کرو، کہا کہ کیسے مارے، قبیلہ بڑا مضبوط ہے، اگر ہم کچھ کرتے ہیں تو جواب نہیں، تو کہا تم سارے قبیلوں میں سے ایک ایک لوگ جمع کرو اور پھر جا کے حملہ کرو، تو وہ سب قبیلوں سے نہیں لڑے گا وہ قبیلہ۔ انہوں نے پوری پلاننگ کی، وقت کا انتخاب کیا اور جو ہے وہ رسول خدا کے گھر میں داخل ہو گئے۔ جب یہ داخل ہوئے، اب یہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ تھے کہ آج اختتام جو ہے وہ کر دیں گے، لیکن جیسے ہی انہوں نے چادر ہٹائی تو انہوں نے کیا دیکھا کہ خدا نے ایک نیا سسٹم انٹروڈیوس کرا دیا اور ولایت نبوت اور نبوت ولایت ضم ہو گئی ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، رسول تو جا چکے ہیں، آپ ڈھونڈتے رہیے، اور لوگ ڈھونڈ ہی رہے ہوئے تھے، اور پھر ان کی اپنی بہرحال داستانیں کہ کون کہاں کیسے تھا، بہرحال میں بہت احتیاط کے اور ادب کے ساتھ
چلتا ہوں جیسے شعر بھی پڑھا ردیف بھائی نے ادب کے دائرے میں، تمہیں بہت ادب اور احترام کے دائرے میں گفتگو کرتا ہوں کہ بہرحال وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے بھی صحیح تو بھی نہیں پہنچنے دیا کسی کو، تو وہ خیر نکل گیا معاملہ چلتا رہا عزیزان محترم۔ اور اللہ کا ولی ہر دور میں اپنی تجلی دکھاتا رہا۔ وہ نابینا تھے جن کو نظر نہیں آیا، یہی تھا انسان ظاہری آنکھیں ہوں اور نہ دیکھ پائے جلوہ، یہ اس کی اپنی قسمت ہے۔ وہ ایک حضرت موسیٰ کہ طور پہ گئے تو جلوہ الہی نہ دیکھ پائے، وہ یہ جلوہ الہی ہے، یہ جلوہ الہی بہرحال اب چلتا رہا اور معاملہ آپ کے سامنے۔ اور آپ یقین کریں، میں نہیں بیان کر، آیت اللہ میر باقری فرماتے ہیں حفظ اللہ، اگر یہ ایک وجود کہ جن کے ذکر کے لیے ہم جمع ہوئے یہ نہ ہوتا تو اتنا تاریک تھا انسانیت، اتنا اندھیرا تھا کہ سارے کام ختم ہو جاتے، آسان نہیں تھا۔ یعنی پوری طاقت لگی اللہ کے نظام کو مدھم کرنے میں، خاموش کر دو، آسان نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو بہرحال کیونکہ تاریخ کو تھوڑا ایک دو حصے بیان کرتے ہیں، ہم بھی تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں، پھر بے شمار کرتے ہیں اور پھر گھر چلے جاتے ہیں۔ معاملہ بہت خطرناک تھا، بہت سنگین تھا۔ اس کو اگر آپ تھوڑا ٹھہر کر سوچیں کہ اتنی تاریکی تھی، اتنی تاریکی تھی کہ 1,24,000 کی نبوت کا جو کام تھا نا وہ ہوا میں بکھر جاتا، اتنا اندھیرا، اتنا اندھیرا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے نبی کو دیکھا، وہ کہ جو نبی کے پانی کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے، وہ جو تبرکاً پانی اٹھاتے تھے کہ وضو کا پانی بھی زمین پہ نہ جائے، وہ جو رسول کی زیارت کے لیے تڑپتے، وہ جنہوں نے رسول کے لیے اپنے گھروں کے حصوں کو 2 حصوں میں بدل دیا، مہاجرین کو چاہے ایک کمرہ تھا اس کو بھی آدھا کر دیا، وہ کہ جو ان سختیوں میں، ان چیزوں میں پلتے رہے، وہ اس مقام پر آ گئے کہ انکار کر بیٹھے۔ سمجھنے کی کتنی تاریکی اتری، مطلب یہ آسان نہیں ہے کہ ایک اللہ کا محبوب کہ جو اشارے سے چاند کو بھی ٹکڑوں میں کر دے، وہ کتنے وہ معجزے، اور قرآن جیسی ہدایت جیسی کتاب کے آج تک جاویدہ معجزہ لے کر آئے، کتنے غزوے اور کتنے جنگوں میں اسلام کو بقا تھا کیا مسلمانوں کے پاس؟ کچھ نہیں تھا۔ 313 پہلی جنگ میں تھے، گھوڑے کتنے تھے، تلواریں کتنی تھا کیا؟ جو اپنے خود نظام سے بجائے وہ انسانیت اتنی تاریکی میں جا چکی تھی، اور اتنی تاریک، اور یہ صرف اس حصے میں تاریکی نہیں ہونی تھی، یہ تاریکی قیامت تک غلبہ کر جاتی اگر وہ ایک خاتون کہ جس کی ظاہری زندگی تو 18 سال تھی، لیکن اس 18 سال کی زندگی نے کونوں مکان کو چیر دیا اور قیامت تک کی انسانیت کو بقا دے گئی، بقا دے گئی۔ نہ وہ بلند ہوتی، نہ وہ قیام کرتی، نہ آج امامت ہوتی، نہ ولایت ہوتی۔ یہ اس خاتون کا کمال ہے جان محترم۔ استاد فاطمی نیا فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دیکھو کہ خدا نے ابھی تمہیں تمہارے حال پہ نہیں چھوڑا، خدا نے تمہیں چھوڑ نہیں دیا، تو یہ دیکھو کیا تمہارے دل میں سیدہ کی محبت ہے؟ نہیں۔ اگر محبت ہے تو سمجھ لو خدا نے تم پہ نگاہ رکھی ہوئی ہے، کمال ہے۔ ہم تو نہیں پہچان پائے، ہم پہچان بھی نہیں پائے، اور بہرحال ہمارے پاس اتنی نہ معرفت ہے کہ ہم پہچان پائیں، جب قرآن واضح کہہ رہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم لیلۃ القدر کو درک ہی نہیں کر سکتے، ادراک ہی نہیں ہے تمہارے اندر، وہ یہی لیلۃ القدر ہے۔ چھٹے امام کی روایت ہے، لیلۃ القدر کون ہے؟ جانے والا۔ بہرحال انسان اپنی زندگی میں ایسے مقامات پہ نہ آئے کہ انسان کی معرفت کے دروازے خدا نخواستہ بند ہو جائے۔ اور آپ سوچیں نا کہ کیسے لوگ تھے، مطلب رسول خدا کے ساتھ نمازیں پڑھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، معرفت کے دروازے بند ہو گئے،
نہیں تھے. راوی کہتا ہے کہ میں جنت البقیع سے گزر رہا تھا, میں نے دیکھا کہ بی بی جو ہیں وہ تشریف رکھتی ہیں اور احدہ کے اور جنگ احد کے شہداء کے مرقد پر بیٹھی ہوئی ہیں. تو میں نے دیکھا موقع غنیمت ہے, میں بی بی سے سوال کرتا ہوں. تو اس نے سوال کیا کہ اگر مولا امیر حق پر تھے تو انہوں نے قیام کیوں نہیں کیا؟ تو بی بی نے جو بیان فرمائی حدیث وہ ہم سب کے لیے آج تک ہے جانا. بی بی سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتی ہیں کہ امام کی مثال کعبے کی طرح ہے. امام کی مثال کعبے کی طرح ہے. کعبہ چل کر لوگوں کے پاس نہیں آتا, لوگ چل کر کعبہ کا طواف کرتے ہیں. امام بھی ایسی ہے, امام چل کر لوگوں کے پاس نہیں آئے گا, یہ لوگ امت امام کے پاس جانا ہے. تو ہر لوگ امیر کے پاس نہیں آئے. کتنے لوگ آئے گنی انگلی پہ بھی پورے نہیں ہوتے. زانے محترم, اور اب یہ جو فیکٹرز ہیں زانے محترم, یہ بہت خطرناک فیکٹرز ہیں. کہ آخر کیا وجوہات ہے کہ انسان اس مقام پہ چلا جاتا ہے, انسان اپنے سامنے ولایت کو دیکھتا ہے اور اس کا ساتھ نہیں دے پاتا. مانتے تھے سب, ایسا نہیں کہ مثلا ماننے سے انکار تھا, مانتے تھے, حدیث کو بھی مانتے تھے, باتوں کو بھی مانتے تھے, لیکن قدم نہیں بڑھ پائے. اصل قدم بڑھنا یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ بہرحال آخری زمانہ ہے. جانے محترم کل جمعے کا دن ہے, ظہور کا متوقع دن ہے. اب امام آئیں گے, ہمیں تو یہی کہا گیا ہے صدیوں سے کہ امام آئیں گے, اور امام نہیں آ رہے, کیونکہ ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ تم نے بھی کوشش کرنی ہے امام تک جانے کی. امام تب آئیں گے جب تم خود بھی تو امام تک بڑھو, تم اپنے آپ کو اس قابل کرو کہ تم امام تک پہنچ جاؤ. اور ہر دور میں لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو امام تک پہنچتے ہیں, اور آج بھی ہمارے دور میں ایسے لوگ ہیں جو اپنے امام کا ساتھ دے رہے ہیں اور امام کے ساتھ ہیں. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ہے وہ عالم دین آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ عالم دین کھڑے ہوئے تھے اصفہان کی مسجد کے باہر, دیکھا کہ ایک جنازہ جا رہا ہے, اور جنازہ غالباً جو ہے وہ فقیروں کا اور خاص طور پہ جو مزدور ہے ان کا ہے, لیکن ایک بہت بڑی شخصیت جنازے کے ساتھ چل رہی تھی, اور وہ اصفہان کا بہت بڑا تاجر تھا, بہت احترام شخصیت تھی. تو میں نے کہا کہ مطلب آپ, تو اس نے کہا مجھے بھی بولا کہ چلو شیخ جنازے میں چلو. نماز کا وقت تھا, زور اثر کی, چلے. میں نے کہا چلتے. اب میں چلتے چلتے جو ہے وہ جنازے کا اور قبرستان جہاں تھا وہ دور تھا, میں بھی تھک گیا, زور کا وقت بھی تھا. وہاں پہنچا تو میں نے اپنے آپ سے بولا کہ میں نے پتہ نہیں کیوں جو ہے وہ ان کی بات مان لی, اور پتہ نہیں کس کا جنازہ ہے. اگر ان کے خاندان والوں کا ہے تو لوگ نہیں ہیں, اور اگر یہ مزدور کا ہے تو یہ کیا کر رہے ہیں. میں نے کہا میں نماز ہی پڑھ لیتا, اس سے تو بہتر تھا, تھکا بھی ہوا تھا. تو میں نے ایسے ہی ان سے کہا کہ کیا ہے آپ کس کے جنازے میں؟ کہا تو میں بتاتا ہوں, جنازہ سے دفن ہوا. تو کہا کہ کچھ عرصے پہلے میں جو ہے وہ حج پہ جا رہا تھا, اور جب میں کوفہ پہنچا تو کسی نے میرا سامان جو ہے وہ چوری کر لیا. اب نہ میرے پاس آزوقہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے, نہ میں آگے جاؤں نہ میں پیچھے آؤں. تو میں مسجد سہلا سے مسجد کوفہ کی طرف ایک عجیب حالت میں, بے دلی حالت میں پیدل جا رہا تھا. تو میں بہرحال امام سے انسان متصل ہوتا ہے, تو اس حالت میں نے بہرحال امام کو یاد کیا. تو میں نے دیکھا کہ ایک سواری میرے پاس سے گزری, رک گئی. میں سمجھ گیا کہ کوئی اور نہیں ہے, وقت کے امام ہے. امام نے میری طرف دیکھا, کہا کہ کیوں اتنے تھکے تھکے لگ رہے ہو؟ میں نے کہا مولا سفر کی تھکاوٹ ہے. امام نے کہا نہیں, مسئلہ کوئی اور ہے. کہاں مولا سامان جو ہے وہ کوئی لے گیا ہے, میں کیا کروں؟ تو کہا امام نے ایک آواز دی, ہالو جیسی آواز دی, تو ایک شخص نمودار ہوا. جب میں نے اس کو دیکھا تو میں نے کہا یہ تو کوئی اور نہیں, یہ تو اصفہان کے بازار میں وہ حمل کرنے والا جو سامان اٹھاتا ہے, ادھر سے ادھر کسی کے لے کے جاتا ہے, وہ ہے. لیکن اب اس وقت تو میرے سے بولا ہی نہیں گیا کہ یہ وہی ہے یا کوئی اور ہے. بہرحال امام نے کہا اس کا سامان لا کے دو اور اس کو حج پہ لے کے جاؤ. یہ کہا اور امام کی سواری چلی گئی. اس شخص نے مجھے کہا کل فلانی جگہ پہ آ جانا. میں وہاں پہنچا, میرا سارا سامان لے آیا, کہا کھول کے دیکھ لو. کہا سب کچھ تھا. کہا اس کو کہیں رکھو اور چلو میرے ساتھ, میں تمہیں مکہ لے جاؤں. اور وہ مجھے
अलग झपकते मक्का ले गया, कहा लोगों को नहीं बताना, बता देना मैं किसी और रास्ते से आया हूँ जो बहुत तेजी से आया, जब हज कर लो वापस आ जाना, मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा। अब वापस जब आया तो मेरी हिम्मत, मैंने कहा कि मैं पूछूं तो सही, भाई तुम वही शख्स हो या कोई और हो? तो उसने बोला, यही बोला कि मैं वही हूँ, लेकिन कहा कि बताना नहीं, जैसे पहले मिलते थे वैसे ही मिलना। बस ये हुआ। बहरहाल वहाँ आया, जब लोग मुझसे मिलने आए, इसकी मुबारकबाद, ये भी आया, मैं खड़ा होने लगा, इसने इशारा किया, इसने जाते मुझे कहा कि देखो मैं थोड़े दिनों का मेहमान हूँ, मैं मर जाऊँगा, तुम्हें कोई लोग आएंगे बताने के लिए, मेरे पास आना, मेरे घर में मेरा कफन और कफन के पैसे रखे हुए होंगे। इंसान, मौत ऐसी है जाना, मौत तो सबको आनी है, मुझे भी आनी है, आपको आनी है। असल तो तैयारी है, हम अपनी सब चीज़ों की तैयारी करते हैं, कफन नहीं होता हमारे पास, वसीयत नहीं लिखते हम लोग, किसी को वसीयत लिखो कि मौलाना साहब डराने वाली बातें कर रहे हैं, नहीं है, ऐसा नहीं होता। आपको मुझे गारंटी है कि हम यहाँ से घर वापस जाएंगे? नहीं पता। जिस चीज़ की गारंटी नहीं है उसके लिए कोई परेशानी, इंसान अजीब और बगैर फिक्र के चल रहा है, और जिसकी गारंटी है उसके लिए परेशानी, जिसकी गारंटी खुदा ने दी है उस पर हम परेशान चल रहे हैं, और जिसकी कोई गारंटी नहीं उस पर वो परेशानी नहीं है। खुदा कहा मैं रिस्क का राज़िक हूं, तुम्हारा राज़िक मैं हूं, मैंने तुम्हें रिस्क देना है, उसके लिए मेरी परेशानी है सुबह शाम। अल्लाह अकबर। मैं आपसे क्या, अपने आप से मुखातिब, हम भी ऐसे ही दो चार फिर हदीसें दोबारा पढ़ते हैं तो हम भी एनर्जी ले लेते हैं, तो खुदा ने कहा था कि हो जाएगा मामला, परेशान नहीं हो। लेकिन इंसान ऐसी, लेकिन बहुत फिक्र नहीं है जाने मौत। आप सब 12 यहाँ काम करते हैं, शायद मुख्तलिफ जगहों से आए, किसी की फैमिलीज है, किसी की नहीं है, बहरहाल इंसान जो पीछे घर वालों के लिए परेशान रहता है, घर बनाने के लिए कुछ ये बना ले वो बना ले, अच्छी बात है, इंसान को अल्लाह ने दिया है, रिज़्क़ हलाल है, कमाए, अपनी ज़िंदगी को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करे, रिवायात कहती हैं, उसमें एक रिज़्क़ हलाल है, और घर के लिए बहरहाल करना। लेकिन जहाँ हमने जाना है, जहाँ हमने रहना है, वहाँ, क्योंकि वो एक ट्रांजिशन पीरियड है, दरमियानी हिस्सा है, यानी क़यामत से पहले एक हिस्सा है, उसकी तैयारी, उसके लिए कुछ भेजना ये हमारी जिम्मेदारी है। यानी उसके लिए हम परेशान हो कि भाई कब्र में देखें, जो आजकल का दौर है, और आज से कोई इंसान बाइद नहीं है, और आज से क्या रखेंगे आप फिक्र के, औलाद आपके लिए क्या करेगी? आजकल जो औलाद है वो ऐसी माशाल्लाह है, जब तक दे रहे हैं तो बहुत अच्छे हैं, जब नहीं दे रहे तो औलाद भी कहती है कि भाई कहाँ गया बाप। और यही आपके सामने दुनिया इतनी मादी हो चुकी है, उसको आपको मानना पड़ेगा। उस शख्स का वाक़या है, कई दफ़ा मजलिस में पढ़ चुका हूँ, मालिक था कारखाने का, जा रहा था, रास्ते में उसने देखा कि उसको अंगूर कहीं जगह मिले, उसने अंगूर बड़े अच्छे, उसको अच्छे लगते, उसने ख़रीद लिए। उसने कहा दोपहर को खाने पे आऊँगा, तो मैं ड्राइवर को बोला कि उसको घर भेजाओ, मैं जाऊँगा तो खाऊँगा। जब घर पहुँचा, दस्तरखान पे सब कुछ था सिवाय अंगूरों के। तो उसने अपनी ज़ौजा से पूछा कि भाई अंगूर कहाँ है? कहा वो बच्चे खा गए, और जो बचे वो मैं खा गई। तो वो उठ गया, उसी हालत में उठा, चला गया। रात को बहुत देर वापस आया, तो कहना भाई कहाँ चले गए? दस्तरखान से उड़ गए, खाने चले। कहा कि बात यह है कि मैं यहाँ से उठा, सीधा मैं चला गया, मैंने जाकर ज़मीन का टुकड़ा लिया, अपने वकील को बुलाया और न फौरन आर्किटेक्टर को बुलाया, और मैंने कहा भाई जो हो सकता है आज के आज पहली खुदाई कर दो इस जगह की, और यहाँ पर एक मस्जिद बनाओ। तो कहा क्यों? कहा जो कौम, जो मेरी औलाद मेरे लिए अंगूर के दाने नहीं रख सकती, वो मरने के बाद मेरे लिए क्या करेगी? ऐसी है ज़्यादा बहुत। यही अफसुर्दगी है, इसीलिए कोई चीज़ काम नहीं आएगी सिवाय आपका और उसका राब्ता। शब जुमा है, बहरहाल दुआ कुमैल मौलाना साहब ने पढ़ी, परवरदिगार यानी मेरा बदन ज़ईफ़ है, दुनिया की
بیماریوں کو برداشت نہیں کر سکتا. میں قیامت کی مشکلات کو, قبر کی تنگی کو کیسے برداشت کروں؟ یہاں آپ کو تکلیف ہو جائے, آپ کا بدن کتنا تڑپتا ہے, کتنی تکلیف ہوتی ہے, کیا ہوگا؟ یہاں تو بھائی ڈاکٹر ہے, ادھر کوئی ڈاکٹر نہیں ہے, ادھر کوئی طبیب نہیں ہے. until unless دنیا میں کچھ ایسے کام کیے ہوں تو ہی وہاں پر جو ہے وہ, اور کوئی چیز نہیں. خود معصومین کی بھی روایت ہے جانے محترم کہ ہم قیامت میں تمہاری شفاعت کریں گے, لیکن برزخ کے تم ذمہ دار خود ہو. اب یا تو دنیا میں بھی کوئی ایسا کام کیا جائے جو عالم برزخ میں بھی ریٹرن دے, کوئی بھی چیز نہیں ہے. انسان عزیزان محترم, شب جمعہ ہے, بہرحال شب دعا بھی ہے, شب مغفرت بھی ہے, اور عالم برزخ کو یاد بھی کرنا چاہیے. ملا احمد ناراکی کے والد ملا مہدی ناراکی کہ معراج السادہ جو کتاب ہے, جو اردو کے اندر بھی ہے اور فارسی میں ہے, وہ جو اصل کتاب ہے وہ جامع السادہ ہے, جس کا وہ ترجم خلاصہ ہے, وہ ان کے والد نے لکھی تھی. ان کے والد جب مکہ میں, کوفہ اپنا نجف میں پڑھتے تھے, طالب علم تھے, تو آپ کو پتا ہے کہ دور کیسا تھا, فاقہ, تنگ دستی, گھر میں کھانے کو نہیں ہے, مشکلات ہیں, ایسی تھے, کھانے کو نہیں تھا گھر کے اندر. ہم تو بڑے آرام سے, بعض لوگ علماء کرام کو برا بھلا بھی کہہ دیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں کہتے, لیکن ہمیں نہیں پتا کہ کس طریقے سے یہ علم ہمارے تک پہنچا ہے. جانے والا کن زحمتوں سے نجف کا حوضہ, اور پھر بہرحال ہندوستان کے حوضے, اور پھر جو ہے وہ کم المقدسہ کا حوضہ, یہ مطلب آسان نہیں تھا. اب حقیقت ہے نا, آپ بایوگرافی پڑھا کریں علماء کی زندگی کی, یعنی جو تربوز کے چھلکے ہوتے تھے وہ انہیں نکالنے پڑتے تھے. میں نے خود آیت اللہ قاضی طباطبائی کی جو بایوگرافی پڑھی تو علامہ طباطبائی نے بیان کیا. علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ ایسی حالت تھی کہ مجھ سے اپنے استاد کی وہ حالات دیکھے نہیں جاتے تھے, اور خود علامہ طباطبائی پیسے والے تھے, پیچھے باغ تھے, لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ حالات عراق کے اور ایران کے خراب تھے, تو بارڈر سے ایک سکہ بھی نہیں آ سکتا تھا. اس تنگ دستی کے اندر وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد کے ماتھے پر شکن کبھی نہیں دیکھی. کیوں؟ توحید مضبوط تھی. توحید مضبوط ہو تو آدمی کو نہیں ہوتی. اور آج ہم تک یہ علم آسان نہیں ہے, بڑی, ہم تو بہرحال طالب علم ہیں, وہ بھی کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں, ہم تو بہرحال ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نجف میں تھا, گھر میں کچھ نہیں تھا, تو انہوں نے ایک روایت پڑھی کہ جب تنگ دستی ہو تو قبرستان جاؤ, اور قبرستان میں جا کے مومنین کی فاتحہ پڑھو, اور خدا کی بارگاہ میں بہرحال تقاضا کرو قبر پہ کھڑے, تو خدا تمہارے لیے آسانی پیدا کرے. کہا میں ویسے گیا, قبرستان کون سا؟ وادی السلام. وادی السلام میں گئے, اور یہ کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں. دیکھا تو آگے آگے ان کے ایک استاد ہیں, پیچھے کچھ 2-4 لوگ اور ہیں, خچر پہ ایک جنازہ رکھا ہوا ہے اور آ رہے ہیں. تو میں نے کہا استاد ہیں, تو میں ان کی خدمت میں سلام عرض کیا. انہوں نے بہت زیادہ توجہ نہیں دی. پیچھے جو لوگ اس کو جنازے کو لے کے چل رہے تھے, تو میں نے کہا یہ استاد کو کیا ہوا ہے؟ استاد صحیح طرح جواب نہیں دے رہے. کہا یہ تمہارے استاد نہیں ہے. کہا تو پھر؟ کہا جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ سب وہ نہیں ہے. تو کیا ہے؟ کہا اس کو پکڑو جنازے کو. کہا جیسے ہی میں نے جنازے کو پکڑا تو میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں زمین کے اندر ایک دریچے کے اندر ہوں, اور ایک روشنی آ رہی ہے. میں روشنی سے باہر نکلا تو خوبصورت باغ ہے, اور ایک جوان تخت پہ بیٹھا ہوا ہے. اس نے مجھے اشارہ کیا, تو میں نے کہا یہ سب کیا ہے, تم کون ہو؟ کہا کہ میں وہی ہوں جس کے جنازے کو تم نے ہاتھ دبایا. تو کہا تم کون ہو؟ کہا میں کہیں اور میرا انتقال ہوا اور مجھے دفنایا گیا, لیکن کیونکہ مومن ہے دنیا میں کہیں بھی دفنایا جائے اسے لایا وادی السلام میں جاتا ہے. تو کہا مجھے یہاں لایا گیا, اور یہ بہرحال خدا نے مجھے, میں نے کہا میں گھوم پھر لوں. کہا ہاں گھومو پھرو. کہا میں نے ایسے رنگ, ایسے پھول دیکھے جو دنیا میں کبھی نہیں دیکھے تھے. اب وہ جو غم تھا کہ بچے بھوکے ہیں سب ختم ہو گیا, اور میں عالم برزخ میں گھوم رہا ہوں. اچانک سے میں نے میرے اپنے ماں باپ کو دیکھا عالم برزخ میں. اللہ اکبر. ماں باپ نظر آئے. ماں باپ نے جیسے ہی پوچھا بچے کیسے ہیں, اچانک سے وہ غم پھر میرے دل میں آ گیا. اور ماں باپ نے جب میرے دل میں اس غم کو دیکھا تو کہا کہ فلانی جگہ چاول رکھے ہوئے لے جاؤ. کہا چاول ہے؟ کہا کتنے؟ کہا جتنے لے کے جا سکتے ہو لے جاؤ.
کہا میرے پاس جو بہرحال لباس تھا اس میں میں نے چاول رکھے، وہی دریچہ نظر آیا، میں نکلا، میں قبرستان کے باہر کھڑا ہوا تھا، وہ چاول لے کر میں گھر گیا، چاول گھر میں بنتے رہے۔ کئی دن گزرنے کے بعد میری زوجہ نے کہا کہ یہ چاول آپ کہاں سے لائے ہیں؟ کہا کیوں؟ کہا میں جتنا بھی اس کو بناتی ہوں وہ واپس اتنے ہی ہو جاتے ہیں۔ بہرحال، اور یہ داستانیں نہیں ہے زن محترم کہ آپ سمجھیں کہ خدا نہ خواستہ بعض اوقات لوگ یہ اس طرح کہتے ہیں، نہیں، مستند کتابیں ہیں۔ آیت اللہ شمس الدین جو ہے وہ آیت اللہ عظمہ بہجت کے شاگردوں میں سے ہیں، اور ان کی 39 جلد کتابیں ہیں جس پہ انہوں نے چیزوں کو جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ مستند ہے، عالم مستند، چیزیں مستند۔ تو عالم برزخ پیرلل ہے، مرنے کے بعد نہیں ہے، ابھی بھی ہے، اور ہم سب کا ہے، ہمیں نہیں پتا، لیکن جس کی میں نے بتایا نا سافٹ ویئر اچھا ہوتا ہے، جس کی اندر کی آنکھ کھلی ہوئی ہوتی ہے نا، وہ دیکھ لیتا ہے، اسے نظر آتا ہے کہ میرا عالم برزخ کیسا ہے۔ لوگ آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جانے سے ڈرتے تھے، کیوں؟ کیونکہ ان کو اصلی شکلیں نظر آتی تھی۔ جو نفس کی اصل شکل ہے وہ عمل کی وجہ سے ہے، جیسا عمل ویسی شکل۔ دیکھنے میں بڑے برانڈڈ کپڑے پہنتا رہوں، خوشبو لگاتا رہوں، اچھی بات ہے، اصل شکل اندر کون سا برانڈ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور کوئی چیز دنیا کی انسان کے اندر کو صحیح نہیں کر سکتی سوائے ولایت کے۔ ولایت ایک ایسا خدا کی طرف سے دی ہوئی نعمت ہے کہ جو اس پہ جاتا ہے وہ کیسی ہی شکل کا ہو، جب ولایت اپنا اثر کرتی ہے بدل دیتی ہے انسان کو۔ تو یہ بہت ضروری ہے، خدا کا شکر کہ ہم بہرحال اس مکتب سے جڑے ہوئے ہیں، ہمیشہ ہمارے پاس دروازہ کھلا ہے۔ ابھی ہمارے اپنے اعمال ہیں، ہماری اپنی اپورچونیٹیز ہیں کہ ہم کب کتنی جلدی اور کتنی تیزی سے اس دروازے پر آتے ہیں ذہن محترم، اور اپنے آپ کو بہرحال، کیونکہ انسان نے عالم برزخ میں جانا ہے، ہمارے مرحومین اس ٹائم عالم برزخ میں ہیں اور ان کو بڑی ضرورت ہے ہماری، تو ایک صلوات ان سب مرحومین کی روح کو پڑھ کر بخش دیں۔ تو اذان محترم، بہرحال یہ مقدماتاً سی گفتگو ہے کہ اذان محترم انسان کی ہدایت کا نظام خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان ترقی کر رہا ہے، ظاہری آسمانوں پہ جا رہا ہے، مارس پہ جانے کی باتیں کر رہا ہے، لیکن باطن کی ترقی اس کی تب تک ممکن نہیں ہے جب تک وہ خدا کے نظام سے متصل نہیں ہوتا۔ آپ کے سامنے کیسے کیسے انسان تھے، مگر اگر ولایت سے دور تھے تو حیوانیت سے بدتر ہے۔ آج آپ کے سامنے دنیا ہے، انسانیت بھی وہیں ہے جہاں پر ولایت پائی جاتی ہے، کیونکہ خدا کا نظام ہے۔ اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ خدا نے مجھے اگر پیدا کر دیا، سنا ہے اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ انسان کا باطن سدھر نہیں سکتا۔ اب آپ کے سامنے یہ دنیا میں کتنی تھیوریز ہیں، کتنی آئیڈیالوجی ہے انسان کے لیے، کتنے علوم ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جو اللہ نے اپنے بندے بھیجے اور جو ان کا کلام ہے وہ انسان کو ہر دور کے اندر ہدایت دیتا ہے۔ لیکن ہم اپنی زندگی میں سوچیں کہ ہماری زندگی میں یہ کلام کتنا ہے، خاص طور پہ کلام امیر کتنا ہے۔ نہج البلاغہ امام جانتے تھے، امام نے تو کہا، فرمایا سلونی پوچھو، زمین سے زیادہ میں آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ لیکن لوگوں کے پاس جتنی ہم کرتے ہیں، کیسے لوگ تھے، کیا کیا پوچھ رہے تھے کہ سر میں کتنے بال ہوتے ہیں تو فلانا کیا ہوتا ہے۔ اب ہم کہتے تو ہے بھائی کیسے، بھائی لوگوں کی سطح ذہنی تھی اتنی، ہم نے بھی کر رہا تھا۔ آج ہم اتنے دور آگے بڑھ کر ہماری سطح ذہنی کتنی ہے؟ آج ہم کیا سوال پوچھتے ہیں؟ سب تھوڑی سوال پوچھتے ہیں، اکثر لوگوں کے سوال آتے ہیں، ہم آن لائن بھی ہے اور بہرحال فورمز بھی ہیں، سوال پوچھنا بری بات نہیں ہے، لیکن آپ سوال دیکھیں، لوگوں کے سطح ذہنی سوال بیان کرتا ہے کہ انسان کی معرفت کتنی ہے۔ انسان سوچ کو بعض اوقات ہم بڑے وہ ہو جاتے ہیں حیران کہ جب کو واقعاً کو سوال کرتا ہے، یعنی ہمیں بھی عجیب سے ہو جاتے ہیں کہ بھائی اس کے جواب کے لیے تو محنت کرنی پڑے گی۔ واقعاً انسان کو جستجو
کتنی ہماری اصلاح، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اپنی اصلاح اور علم کی جو پیاس ہے وہ سوالات ہیں. بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں اور ہم مجبور ہوتے ہیں مزید کتابیں پڑھنے کے اوپر. یہ خدا کا شکر ہے کہ انسان کو موقع ملتا ہے. لیکن بہرحال انسان جو ہے اس کی معرفت بہت امپورٹنٹ ہے. بعض اوقات ایسے سوالات ہیں جو نہ ہماری صحت کو فائدہ دے سکتے ہیں، نہ ہمارے عقیدے کو بہتر کر سکتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی ان سوالات کے گرد جو ہے وہ گھوم رہے ہوتے ہیں. کتنا سختی سے معصومین نے سوالات پر بھی باقاعدہ چیپٹر ہیں، حدیثیں ہیں، روایات ہیں کہ سوال کرنا کیسا ہے. اور بعض روایت کہتی ہیں کہ خود سوال آدھا جواب ہوتا ہے. اور کبھی بھی کسی عالم کو آزمانے کے لیے سوال مت کرو. سوال کرنا ہے اپنی ہدایت کے لیے کرو، اپنے پوچھنے کے لیے کرو کہ جو بارہ مجھے چاہیے. تو وہاں پہ لوگوں نے بھی ایسی سوال کی، مولا یہ کتنا ہے، وہ کتنا ہے، کیا کتنا ہے. آج اگر اسپیس ایکس والے ہوتے تو وہ یہی پوچھتے کہ مولا بتائیں ہم راکٹ کیسے بھیجیں، اوپر کیسے جائیں مارس پہ. لوگ تھے ویسے تو ویسے سوال تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ امام نے کہا، فرمایا کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. لیکن امام نے آسمان کے راستے نہیں بتائے. مگر کیا امام جانتے نہیں تھے؟ جانتے. امام نے یہ نہیں بتایا کہ بڑی بلڈنگیں کیسے بنے گی، نہیں. امام جانتے تھے انسان بنا لے گا، روبوٹ بنا لے گا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنا لے گا، سب کر لے گا، مگر انسان نہیں بن پائے گا. نہج البلاغہ انسان بننے کا فارمولہ ہے. انسان کیسا ہونا چاہیے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم انسان بنیں تو نہج البلاغہ زندگی میں اس کو شامل کریں. تھوڑا بڑا حکمتیں پڑھے. اور علامہ تقی جعفری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جو مشہد مقدس میں مولا کے جوار میں دفن ہے، وہ جب برلن یونیورسٹی میں کہیں گئے تو کانفرنس تھی کہ انسان کی قیمت کتنی ہے، انسان کی ویلیو کتنی ہے. ہر کوئی اپنا لٹریچر لے کے آیا. ان کی باری ہے، یہ بھی کھڑے ہوئے. انہوں نے جا کر چھوٹی سی بات کی کہ انسان کی قیمت اس کی ہمت اور ارادہ ہے. جتنی اس کی ہمت ہے اتنی اس کی قیمت ہے. انہوں نے کہا کہ اگر 2 کمرے کا فلیٹ انسان کا ارادہ ہے تو اس کی قیمت وہی ہے. لوہے کی گاڑی اس کا ارادہ ہے، اس کی قیمت وہی ہے. تو بریکٹ میں ہم دیکھیں کہ ہماری قیمت کیا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں، ہماری خواہشات، ہماری آرزویں کیا ہیں کہ ہاں یہ ہو جائے، یہ لے لو، وہ لو، یہ قیمت ہے. بعض اوقات انسان آئی فون جو ہے تو اس کی قیمت ہوتی ہے، میں یہ لے لوں، یہ قیمت ہے. بھائی قیمت تمہاری یہی ہے. امام نے فارمولہ دے دیا انسان کی قیمت کا. اب ایک آدمی کہے کہ مجھے تو معراج پہ جانا ہے. بھائی اللہ نے تو کہا کہ بھائی معراج کا دروازہ بند تھوڑی ہے، نماز مومن کی معراج ہے. تم بھی معراج پہ آؤ، تم بھی خالق سے باتیں کرو. ایک جوان رات کو یہ چاہتا ہے کہ اسے موقع ملے کہ وہ خدا سے مناجات کرے، وہ گریہ کرے، وہ روئے. اس کی قیمت ہے. شب جمعہ روایت ہے کہ جو جوان خدا کی بارگاہ میں گریہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں. کتنی بہترین قیمت ہے یہ انسان، اگر انسان اپنی قیمت ہی لگا. تو جانے محترم، خوب ہم یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کلام امیر کتنا ہے، اور یہی چیز بچا سکتی ہے، کچھ نہیں بچا سکتی. آج اگر ہمیں مشکلات نظر آتی ہیں اس کی ایک وجہ، اتنی ہماری مجلسیں ماشاءاللہ، اتنی عزاداری، جس شہر میں جاؤ تو وہاں پر ہمارے جو ہے وہ لوگ تھوڑے سینٹر پہ آ جائیں، ٹھیک ہے، اور ہر جگہ ہوتا ہے، اچھی بات ہے. بعض اوقات انسان تحقیقاتی کام کرتا ہے، کوئی ریسرچ کام کرتا ہے، کوئی بہرحال ہر کسی کی روش ہے. آپ سارے مولانوں سے یہ بھی تقاضا نہیں کر سکتے کہ جی جیسے وہ آئے تھے ویسے پڑھیں. سب کا اپنا انداز ہے، سب کا اپنا طریقہ ہے. بھائی اسی میں خوبصورتی بھی اسی میں ہے. یہ سب الگ الگ ہوں گے تو ایک ہی گلستان کے پھول ہیں سارے، اور الگ الگ خوشبوئیں ہونی بھی چاہیے. لیکن اندر جو چیز، جو وجہ اشتراک ہے وہ کیا ہے؟ دنیا ہے یا آخرت ہے؟ اگر تو دنیا ہے تو پھر تو بھائی ایک کمپنی دوسری کمپنی کے خلاف کھڑی رہے، اپنے پروڈکٹ کو دوسری پروڈکٹ کے خلاف بیچنے کے لیے کچھ بھی کر لے، جھوٹ بول لے، 2 نمبری کر لے، پیسے دے دے، رشوت دے دے. دنیا ہے بھائی، دنیا میں رائیول ایسے ہوں گے. دنیا میں تھوڑی بولے گی کہ مطلب
BMW یہ تھوڑی بولے گی کہ بھائی میں جو ہے وہ ٹوئیٹا کے لیے یہ کروں. نہیں, اس کا اپنا ہے, اس کا اپنا ہے, ہر کسی کا اپنا ہے, اور کسی کا مقابلہ بھی نہیں ہے. ابھی چائنیز گاڑی کا آپ جرمن گاڑی سے مقابلہ کریں گے کیا؟ اس کی مارکیٹ ہی الگ ہے بھائی. وہ کہیں اور بیچے گا, کہیں اور بیچے گا. وہ 50 بیچے گا, وہ 1 بیچے گا, کیونکہ اس کو اور کسی کو بیچنا نہیں ہے. تو جو چیز ہمارے پاس ہے بہت قیمتی ہے. یہ عشق ہے, یہ ولایت ہے, یہ اختلاف نہیں ہے, یہ اجتماع ہے. اسے جوڑنا پڑتا ہے, نہ صرف اپنوں بلکہ دوسروں کو بھی لانا پڑتا ہے. بھائی جو دوسرے ہیں ان کو بھی انسان لے کر آئے, نہ کہ انسان جو ہے وہ آپس میں. تو یہ بہت ضروری ہے. اس کے لیے انسان کا سافٹ ویئر ٹھیک ہونا چاہیے. بس میں اپنی گفتگو اسی پر ہی آپ آج کی اختتام کروں گا کہ قلب کو نرم کریں. کل انشاءاللہ حدیث کچھ اور بیان کروں گا تاکہ کس طریقے سے ہم اس قابل ہوں کہ ہم اس ایک کمیونٹی کو کریٹ کریں جس میں ہمارا امام تشریف لائے. کیونکہ اجزان محترم بڑا ضروری ہے کہ جب تک آپ ایسے نہ ہوں, آپ سب ایک کے اچھے ہونے سے کوئی فرق نہیں. اگر ایک کے اچھے ہونے سے کوئی پڑتا تو پھر قیامت کب کی آ جاتی. نہیں, سب اچھے ہونے چاہیے, کیونکہ یہاں خود غرضی نہیں ہے. میں اکیلا جنت میں جا کے کیا کروں گا بھائی؟ بہت سارے لوگ ہمارے تو یہ بھی جنت میں نہیں جائے گا, وہ بھی نہیں جائے گا, یہ بھی نہیں جائے گا. تو بھائی پھر کون جائے گا؟ آپ اکیلے کیا کریں گے اتنی بڑی جنت میں بھائی؟ جنت تو رضائے الہی ہے. عزیزان محترم, شب جمعہ ہے, دلوں کو روانہ کرے اس جگہ جہاں سب کی روحیں ہوتی ہیں. روایت ہے کہ کچھ لوگوں کو گھسیٹ کر بہشت کی طرف لے جایا جائے گا, مگر وہ نہیں جائیں گے. کہا کیوں؟ کہا ہماری جنت حسین ہے, ہماری جنت حسین ہے. عزیزان محترم, قلب وہی ہے. شب جمعہ ہے, آپ کے سامنے تمام روحیں, تمام ارواح سب جو ہے وہ کربلا میں ہے, اور خود وہ خاتون بھی کربلا میں ہوتی ہیں. وہ بھی روایات باقی کسی کے لیے نہیں ملتا کہ وہ بیوی کربلا میں شب جمعہ تشریف لے کے جاتی ہیں. اور کتنا آپ روایات دیکھتے ہیں, سنتے ہیں کہ کس حالت کے اندر وہ بیوی نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے, مگر اس کے باوجود بھی جہاں ان کے بیٹوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں ہر جگہ وہ پہنچی ہوئی ہوتی ہے. کاشان کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے, بیان کرتے ہیں کہ محرم تھا اور میں مجلس میں بہت ساری پڑھتا تھا, تو ایک بوڑھی خاتون مجھے ملی اور کہا کہ مولانا شیخ ہمارے گھر بھی مجلس ہوتی ہے 10 دن, اب میرے پاس وقت نہیں تھا, لیکن اب میں بزرگ تھی, منع بھی نہیں کر سکتا. تو میں نے ایسا وقت بتایا کہ مجھے یقین تھا کہ یہ اس وقت مجلس نہیں کرے گی. تو میں نے انہیں دوپہر کا وقت بتایا, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, دوپہر بعد میں. میں کیا کرتا, میں روز جاتا تو محلے کی بوڑھی خواتین بیٹھی ہوتی, میں تھوڑی دیر ذکر مصیبت پڑھتا اور چلا جاتا. روز عاشورہ میں ساری مجلسیں ظہر سے پہلے ختم کر دیتا تھا. میں گھر پہنچا, تھوڑی دیر استراحت کے لیے میری آنکھ لگ گئی, میں بھول گیا بوڑھی خاتون کو بتانا کہ مجلسیں میں ساری دن میں پڑھ لیتا ہوں. میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ خود بی تشریف لائی اور مجھے کہا کہ شیخ تم آرام کر رہے ہو, وہ بوڑھی عورت گلی کے کونے پر کھڑی تمہارا انتظار کر رہی. میں اٹھا اور بڑا پر گرمی کے دن تھے, دوڑتا ہوا میں پہنچا. میں نے دیکھا وہ دور خاتون کھڑی ہوئی ہیں. میں نے کہا کہ دیکھا, کبھی جاتی ہیں کبھی واپس آ جاتی ہیں. میں نے کہا جب دیکھ لیا ہے تو گھر کیوں نہیں جا رہی؟ میں پہنچ رہا ہوں. جیسے ہی میں دروازے گلی کے کونے میں پہنچا تو بوڑھی خاتون مجھے کہتی ہیں شیخ کہاں تھے تم؟ خود سیدہ مجلس میں آئی ہوئی ہے. کہاں جاتا یہ ان کا لطف اور ان کا کرم. نہ ہم خود ایسے ہیں نہ ہمارے اعمال ایسے ہیں.
نہ ہم خود اتنے اچھے ہیں، یہ تو ان کا کرم ہے جنہوں نے ہمارے وجود سے یہ ذکر جاری کیا ہوگا۔ ہاں کھوکھلے انسان خالی ہے، انسان کی اتنی طاقت ہی نہیں کہ ان پاک ہستیوں کا ذکر کر سکے۔ خدا نے ان کو اتنی طہارت عطا کی، ہم تو خوش قسمت ہیں۔ یہاں یہ ہمارے والدین اور ماں باپ کا کرم، اور خدا نے ان کے ذریعے سے اس نعمت کو ہمیں دیا ہے، کیونکہ آپ لوگ پردیس میں ہیں اور بہرحال سختیاں ہیں، مشکلات ہیں، لیکن خدا کا شکر کریں، جیسا بھی ہے خدا نے آپ کو توفیق دی ہوئی ہے کہ کم از کم آپ ذکر کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ اگر یہ ذکر نہ ہو تو زندگی میں اور کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، خالی ہاتھ ہے۔ 18 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا مجھے کم المقدسہ میں زندگی، بہرحال آنا جانا اس طرح نہیں، لیکن بی کا کرم ہے، انہوں نے رکھا ہوا ہے، بلا لیتی ہیں۔ اگر کوئی پوچھے کہ کیا ہے، کتنا علم، کتنے درس، کتنی کتابیں، صدق کے دل سے میں یہ کہوں گا کچھ نہیں ہے میرے پاس سوائے اس ایک زیارت کے کہ جو نصیب ہوتی ہے عزاداران محترم۔ اور یقیناً وہ زیارت آپ جانتے ہیں کہ کتنی بڑی زیارت ہے، کیونکہ آیت اللہ مہاراشی کے والد نے ایک عمل کیا کہ جس سے انہیں پتہ چل جائے کہ بی بی کی برکت کہاں ہے۔ تو خواب میں مختلف ہے کہ یا امام چھٹے امام تشریف لائے یا ان کے کوئی استاد تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ یہ خدا کی مصلحت ہے کہ یہ مخفی رہے، چھپا رہے کہ کہاں ہے، لیکن اگر تم چاہتے ہو بی بی کی زیارت کرنا تو معصومہ کم کی زیارت کرو۔ خاون کی زیارت بی بی کی زیارت کا ثواب رکھتی ہے۔ تو عزیزان محترم کچھ بھی نہیں ہے، صرف وہ زیارت ہے بس۔ اور یہی ہونا چاہیے انسان کو، شکستہ ٹوٹا ہوا دل لے کر ان کی بارگاہ میں جائے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، صرف یہی چھوٹے چھوٹے ٹوٹے پھوٹے آنکھوں میں آنسو ہیں۔ آخری وقت تھا عزاداران محترم، آپ جانتے ہیں کہ جب رسول خدا زندہ تھے اور حضرت خدیجہ کی حالت ایسی ہوئی تو انہوں نے بہرحال تقاضا کیا، کچھ وصیتیں کی، شرم و حیا رکھتی تھیں، اپنے شوہر سے نہیں کہا کہ مجھے کفن چاہیے، بیٹی سے کہا کہ اپنے بابا سے کہنا کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو مجھے اپنی ابا میں دفنائیے گا۔ خدا نے کرم کیا، اپنے فضل سے خدیجہ کے لیے کفن اپنی طرف سے بھیجا، کیونکہ حضرت خدیجہ نے اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر۔ بی بی ایک اور وصیت کر کے گئیں رسول خدا کو کہ میری بیٹی بہت چھوٹی ہے، خیال رکھیے گا کہ کوئی اونچی آواز میں اس سے بات نہ کرے۔ رسول خدا جب تک زندہ رہے کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ آخری وقت آیا رسول کا، سرانے بیٹھی ہوئی ہیں، دروازہ دستک، بی بی نے کہا کون؟ آگے سے جواب آئی بڑی دور سے آیا ہوں اور رسول کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ بی بی نے کہا ابھی حالت ایسی نہیں ہے کہ آپ مل سکے، پھر آئیے گا۔ تھوڑی دیر پھر ہوتی ہے، پھر دق الباب، بی بی نے کہا کون؟ کہا بڑی دور سے آیا ہوں، رسول کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ بی بی نے کہا کہ بعد میں آئیے گا۔ عزاداران محترم تیسری دفعہ پھر دروازے پہ دستک ہوئی۔ رسول خدا نے کہا بیٹی آپ جانتی ہیں کون ہے؟ کہا نہیں بابا، ملک الموت ہے، آپ کے احترام میں اجازت لے کر اندر آنا چاہتا ہے۔ واہ، ایک یہ بیٹی ہے اپنے بابا کے سرانے پر ہے، ایک اور چھوٹی بیٹی کربلا
نظام الہی ہے رضا بیٹیاں باپ کے جنازوں پہ زینت ہوتی ہیں. یہاں ملائکہ بڑے احترام سے آ رہا ہے. وہاں بھی ایک بیٹی ہے آخری وقت میں اپنے بابا کے پاس ہے. آپ نے روایات سنی ہے نا کہ رسول خدا نے بی بی سے ایک بات کہی, بہت گریہ کر دی, بہت گریہ. رسول خدا نے ایک بات کہی, بہت گریہ, پھر دوسری بات کہی, بی بی خاموش ہو گئی. بعد میں پوچھا ان سے کہ کیا بات تھی, آپ گریہ کی؟ کہا مجھے بابا نے کہا کہ میرا وقت قریب ہے تو میں گریہ کی, ظاہر ہے بابا نے کہا. پھر آپ خاموش ہو گئی. کہا پھر بابا نے مجھے کہا کہ سب سے پہلے تم آپ ہی مجھ سے ملیں گی, تو میں خاموش ہو گئی. یہی سانحہ روز عاشورہ ہوا ہے. جب امام خیمے سے ودا ہو کے نکلے تو سواری چلنا چاہتی ہے, چل نہیں پاتی. کیا دیکھا, ایک بچی ہے جو سواری سے لپک کے کھڑی ہوئی ہے. امام نیچے اترے, بچی دیکھ رہی ہے جو گیا وہ واپس نہیں آیا. بچی نے بابا سے گلے لگایا, بڑا گریہ کیا, بابا ہمیں مدینہ چھوڑ آئے ہیں. امام نے فرمایا کہ بیٹا دیر ہو گئی ہے, لیکن وہاں بھی بچی سے کچھ کہا, بچی خاموش ہو گئی. خاموشی کا جواب آپ جانتے ہیں کب نکلا. آہستہ آہستہ جب یہ کارواں کوفہ سے شام, بچی خاموش ہے, صرف بابا کے سر کو دیکھتی ہے نیزے کے اوپر. لیکن جب شام کے زندان میں گئی تو بچی سے خاموشی نہیں ہوئی. بس بچی نے بابا بابا کہنا شروع کر دیا. شب جمعہ ہے, بہرحال سید الشہداء کربلا شام. عزاداران محترم, خدا ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے. بچی نے کہا بابا بابا بابا. عزاداران محترم, کسی کو ایسا باپ نہ ملے. تشت آیا, تشت پہ سے جب کپڑا ہٹا تو کیا دیکھا, خاک میں اٹی زلفیں ہیں, چہرے پر زخموں کے نشان تھے, ہونٹوں پہ تازہ چھڑی کے نشان تھے. بس بچی نے سر کو اٹھایا, لبوں کو لبوں سے لگایا, بس بچی شروع ہو گئی. بابا آپ کے جانے کے بعد خیموں میں آگ لگ گئی. بابا آپ کے جانے کے بعد دامن جل گیا. بابا عجیب لوگ تھے, یتیموں کے سروں پہ ہاتھ نہیں تماچے مارتے تھے. بس عزاداران بھی کہتے بچی کہتی ہے بابا یہ مجھ سے گوشوارے مانگتے تو میں خود دے دیتی. بابا ایک دم زندان میں خاموشی ہوئی. بی بی زینب نے دیکھا بچی سو گئی ہوگی, کیا دیکھا, ایک طرف سر ہے, ایک طرف بچی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے بیمار امام نے اسی حالت میں اپنی بہن کو رات کی تاریکی میں دفنا دیا. عزاداران محترم, بس ایک آدھ جملہ اور آپ سے التماس دعا. رہائی ملی کاروان کو, کربلا پہنچے اربعین, خدا اربعین کی زیارت نصیب فرمائے. اربعین میں جب پہنچی نا, بی بی نے اپنے آپ کو اپنے بھائی کے مرقد پہ گرا دیا اور کہا بھیا ساری چیزیں واپس لے آئی ہوں, مگر ایک امانت شام کے زندان میں رہ گئی. بس عزاداران محترم, آج بھی وہ بچی شام کے زندان میں ہے, اور آج بھی یہی کہتی ہوگی اے میرے بابا کے زائرو, جب بھی کربلا جانا تو میرا سلام میرے بابا کا دے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. شب جمعہ ہے, شب دعا ہے, شب مغفرت ہے. پروردگار تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, تو کریم ہے. ساری صفات ساری ہم تیرے ہی لیے ہے. پروردگار تجھے خاتون کا واسطہ
وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما، حاضرین مجلس کی پروردگار تمام جائز خواہشات کو پورا فرما۔ پروردگار ہم خطا کار ہیں، ہمیں مرنے سے پہلے ہماری مغفرت فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما۔ بہت سارے لوگ مریض ہیں، مجھے بھی کہا گیا ہے، یقیناً آپ کے بھی دوست رشتہ دار ہمسائے گھر میں لوگ مریض ہوں گے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، برسر روزگار کے میں ترقی عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح اور نیک عطا فرما، بے گناہ اسیروں کو جلد سے جلد رہائی عطا فرما۔ پروردگار دنیا میں جہاں ظلم ہو رہا ہے وہاں پر مومنین مسلمانوں کی نصرت فرما۔ دشمنان اسلام اگر ہدایت کے قابل ہے تو انہیں ہدایت عطا فرما، اور ہدایت کے قابل نہیں تو انہیں کافر کردار تک پہنچا۔ علماء کرام، مراجع کرام، جو بھی دین کی خدمت کر رہا ہے، سلام پڑھنے والے، مرثیہ پڑھنے والے، پروردگار تجھے واسطہ اپنی بارگاہ سے انہیں اجر کثیر عطا فرما۔ ہمارے وقت کے امام کو ہم سے راضی فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ ماتنا حسین۔ ہمارا بابا جب مجھے
خیرہ جی خیرہ مجھے آپ کے قتل میں ہے مارا بابا، مجھے آپ کے قتل میں ہے مارا بابا، ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قتل میں ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قتل سب پڑھیں گے نام مولا جب مجھے آپ کے قتل میں ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قتل میں ہے مارا بابا، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، میں نے سرشار سے مانگا جو تمہارا بابا، جب مجھے آپ کے قتل میں ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قتل میں ہے مارا بابا، خیرہ جی خیرہ ہم آدمی دیا مجھے آپ کے قتل میں ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قتل میں ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قتل میں ہے مارا بابا، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، میں نے سرشار سے مانگا جو تمہارا بابا، جب مجھے آپ کے قتل میں ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قتل میں ہے مارا بابا، آپ کے قتل میں ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قتل میں ہے مارا بابا، سب پڑھیں گے نام مولا مجھے آپ کے قتل میں ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قتل میں ہے مارا بابا، آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والے، آپ کے سینے سے آرام سے سونے والی، سو کے اب خاک پہ کرتی ہے گزارا بابا، جب مجھے آپ کے قتل میں ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قتل میں ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قتل میں ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قتل میں ہے مارا بابا، سب پڑھیں گے، جب مجھے آپ کے قتل میں آپ کے آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والے، آپ کے سینے پہ آرام سے سونے
خاک پہ کرتی ہے گزارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، وہ جو دنیا اپنے تحفے میں مجھے بخشے تھے، وہ جو دنیا اپنے تحفے میں مجھے بخشے تھے، ان کو بے دردی سے ظالم نے اتارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل خیرہ جی خیرہ ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل خیرہ جی خیرہ ماتمی دیا لوکے نیزہ سے اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے، لوکے نیزہ پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے، میرا اصغر ہے مجھے جان سے بھی پیارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ، زندہ 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 میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ، سب پڑھے گا نام مولا زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ، زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ، جس سینے پہ سوتی تھی ہے جس سینے پہ سوتی تھی معصوم سکینہ، زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ، زندہ میں سکینہ کو سب پڑھے گا نام مولا وہ سینہ، زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ، زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ، ہر وقت چمکتا تھا کربل میں مدینے میں،
سکینہ کو خیرہ بھی خیرہ زندگانیاں ماتمیاں دیاں زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سر بنا مولا زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ ہر وقت چمکتا تھا کربل میں مدینے میں تعویذ کی مانند تھا شبیر کے سینے میں گم ہو گیا وہ کیسے ہے گم ہو گیا وہ کیسے زندہ میں نگینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ 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 وہ سینہ یاد آیا وہ سینہ قندیل اسلام دے کعبے دی جڑا بجھ گئی شام وچالے خاموش میت ڈٹھی رسیاں وچ یاد آیا وہ سینہ کھلے ہر یاد آیا وہ سینہ کھلے ہر مستور دیوالے وہ سینہ ایک رمدہ وین رباب کی تار ہر چیز دا چھوڑ خیال مینڈا مک گیا آخری شام دے وچ وہ سینہ رشتہ سادات دے نال ہر وقت چمکتا تھا کربل میں مدینے میں تعویذ کی مانند تھا شبیر کے سینے میں گم ہو گیا وہ کیسے ہے گم ہو گیا وہ کیسے زندہ میں نگینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ 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 در سے ذرا زالے بابا کو نہ رہوں گی میں گود میں مادر کے آرام سے سوؤں گی بے رحم لعینوں نے ہے بے رحم لعینوں نے فریاد سنی نا زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ مولا کے
امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین